ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد اونگ کی شکل میں امن نازل فرمایا، جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں سے کسی چیز کا کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے حق میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی موت کے مقامات کی طرف نکل پڑتے، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے آزما لے، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے امن نازل کیا۔ غم کے بعد پہلی نیند جو تھی غم میں کمی کا باعث بنی، اور اس نیند سے ان کے اندر ایک چستی پیدا ہو گئی، یعنی کہ ان کے ویژن کلیئر ہو گیا کہ اب آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس نیند کی وجہ سے وہ اپنا غم بھی بھول گئے۔ کیونکہ یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ کسی بھی غم کے بعد جب انسان سو جاتا ہے تھک کر تو اٹھنے کے بعد اس میں کمی آ چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب کسی غم کا، کسی ایسے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جو کسی کی وفات پہ یا کسی نقصان کے بعد ہوتا ہے، تو عموماً کیا کرتے ہیں، وہ سونے سے اپنا غم بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال موت ہو یا دیگر غم ہو، ان کو بھلانے کے لیے نیند جو ہے ایک بہترین ٹونک ہوتا ہے، اور اگر کسی کو غم کے بعد نیند آ جائے تو سمجھے اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، اور اگر نماز میں نیند آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے احد کے دن صحابہ پر سکینت کی نیند نازل کی تھی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں غزوہ احد کے دن اونگ نے آ گھیرا تھا، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر بے اختیار گر پڑی۔ میں اسے اٹھا لیتا پھر گر جاتی، میں پھر اٹھاتا پھر گر جاتی۔ اور پھر یہاں پر یہ جو اس کے بعد فرمایا وطائفتن، لیکن یہ نیند مسلمانوں کے لیے تھی، منافقوں کے لیے نہیں تھی۔ اور طائفتن قد اہمتہم انفسہم، اس سے مراد منافقین اور ضعیف ایمان والے مسلمان ہیں، کیونکہ ایسے حالات میں انہیں اپنی جانوں کی فکر تھی، ہائے ہمارا کیا بنے گا، ہائے ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہاں منافقین کی بزدلی کی بات ہے۔ ابو طلحہ ہی کہتے ہیں کہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر تھی۔ یہ لوگ انتہائی بزدل، مرعوب اور حق کو چھوڑنے والے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یعنی وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے جو جاہلیت کا گمان ہوتا ہے، جو اللہ کی ذات صفات سے لا علم اور نا واقف لوگوں کا گمان ہوتا ہے، یعنی اپنے پاس سے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی تصور قائم کر لیتے ہیں اور حکم لگاتے رہتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے کیا ہوگا اور یہ اس لیے کیا ہوگا، حالانکہ آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے فیصلے کس بنیاد پر ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ اس جماعت کے جھوٹے لوگ تھے، یعنی جو جھوٹے گمان باندھ رہے تھے، منافق تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور منافقین کے جو 300 لوگ واپس چلے گئے تھے وہ کیا بہانہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو سب کی جانوں کی حفاظت کا مشورہ دیا تھا۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتفاق سے عبداللہ بن ابی کا بھی مشورہ یہی تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جائے، باہر نہ نکلا جائے، لیکن چند نوجوان جو تھے جو شوق شہادت رکھتے تھے وہ باہر نکل کے لڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ عذر بہانہ کیا کہ ہمارا چونکہ مشورہ نہیں مانا گیا، ہماری بات کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں، اور یہ باہر نکل کے جنگ لڑنے کا طے پا گیا تو ہمارا تو کوئی اختیار نہیں، اس لیے ہمیں معذور سمجھا جائے۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجیے معاملہ تو سارے کا سارا اول سے آخر تک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، جیسے وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، جیسے ارادہ کرتا ہے وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے. سارے معاملات اللہ کی تقدیر اور قضاء و قدر کے تحت ہے، اور یہ جنگ باہر جا کے لڑنا بھی اسی قضاء و قدر کا ایک حصہ تھا. اور جنگ میں فتح اور شکست بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یعنی یہ منافق اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاتے ہیں وہ آپ کے لیے ظاہر بھی نہیں کرتے، یعنی ساری باتیں تو یہ آپ کے سامنے کرتے بھی نہیں ہیں. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کہ اگر معاملے میں یعنی مشورے میں ہماری بھی بات مانی جاتی تو ہم یہاں نہ قتل کیے جاتے. اصل میں وہ خود قتل ہونے والے تو نہیں کہہ رہے تھے یہ بات، لیکن ان کے ساتھی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے مشورے کو مانتے تو یہاں پر قتل نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن پہ قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ اپنے بستروں سے نکل آتے، وہاں پر بھی موت پہنچ جاتی، یعنی اپنے گھروں سے نکل کر قتل گاہ کی جگہ کو پہنچ جاتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا اس لیے تھا تاکہ تمہارے دلوں کی آزمائش کرے، تمہارے دلوں کو خالص کر دے کہ تمہارے اندر پاکیزگی ہے یا منافقت ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے، یعنی جو دلوں میں یہ چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پہ ظاہر نہیں کرتے وہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ تعالیٰ ان نیتوں اور ارادوں اور ان کی بری خواہشات اور تمناؤں کے مطابق ہی ان کو اجر دے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں سامنے بھی آ جاتی ہیں. یعنی بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ آپ سے کوئی بیر رکھتے ہیں، کوئی خار رکھتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں، یا آپ کے ڈر کی وجہ سے یا آپ سے کسی فائدے کے ہونے کی وجہ سے، لیکن جو ہی انہیں کوئی چوٹ لگتی ہے یا انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو فوراً وہ ان کے اندر کا باہر نکل آتا ہے، وہ ایک جھٹکے سے باہر آ جاتا ہے. تو منافقین کا بھی حال یہی تھا، تو اللہ نے یہ جھٹکا اس لیے دیا تاکہ ان کی منافقت باہر آ جائے. اور منافقت کہاں سے ظاہر ہوگی؟ اس قسم کی باتوں سے. یہ کہنا یہ باہر نکلے اس وجہ سے مارے گئے، اگر یہ گھروں میں رہتے تو مارے نہ جاتے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس روز پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، دراصل شیطان نے انہی کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے انہیں پسلا دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے ان سے درگزر کیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے. ان الذین تولوا منکم، وہ لوگ جو تم میں سے منہ موڑ گئے، یعنی منافقین منہ موڑ گئے تھے جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، یعنی مسلمانوں اور مشرکین کی. تو وہ کیوں مڑے تھے؟ کیا وجہ ہوئی؟ سبحان اللہ. انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا لیا تھا. کس وجہ سے؟ ببعض ما کسب، انہی کی کچھ کمائیوں کی وجہ سے، انہی کی کوتاہیوں کی وجہ سے. یعنی ہم کہتے ہیں نا او ہو مجھ پہ شیطان آ گیا تھا اس لیے میں نے یہ کر دیا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کب آتا ہے، شیطان کو آپ پہ آنے کا موقع کب ملتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. یعنی انسان اللہ کے حق میں کوئی کمی کر رہا ہوتا ہے، کوئی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو شیطان کو حاوی ہونے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ایسا انسان پھر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، پھر شیطان اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے. یعنی انہی کے بعض گناہوں کی نحوست کی وجہ سے شیطان نے ان کو ذلیل کیا. اور احد کے دن ابلیس جو تھا وہ بھی جنگ میں شامل تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ احد کے دن کفار بھاگنے لگے تو ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں کو مارو، لہذا آگے والے پیچھے کی طرف لوٹ پڑے اور باہم لڑنے لگے. حذیفہ نے اپنے والد جمان کو دیکھا کہ مسلمان ان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان تھے، تو کہنے لگے اے اللہ کے بندو میرے والد مسلمان ہیں، مگر وہ رکے نہیں حتیٰ کہ ان کے باپ کو قتل کر دیا. حذیفہ نے کہا غفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے. اور وہ کہتے ہیں پھر حذیفہ برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، کیونکہ کسی مسلمان کو مارنا جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے.